پرائم منسٹر نے جو ہے اس کی اپروول ہمارا جو احتجاج تھا اس کے مد نظر رکھتے ہوئے 9 تاریخ کی رات کو غالباً یہ سمری آ گئی تھی اور سیکٹری فائنینس سے بڑی کلیئر کٹ ہدایات اور ڈائریکشنز دی تھی کہ ہر صورت میں اس کو امپلیمنٹ جو ہے کیا جائے، مینس کہ اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کیا جائے۔ تو نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ اناملی کمیٹی بھی بننی ہے، اس کے اندر بڑا کلیئر کٹ مینشن تھا۔ کچھ ساتھی جو غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اس کی، میں ابھی واضح طور کے اوپر بتاتا چلوں کہ اس سمری کے اندر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو لے رہے تھے ساتھی، ان کو شامل کیا ہوا تھا، اور پرائم منسٹر آفس نے جو ہے اپنے جو امپلائیز کو اس میں شامل کیا۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ پرائم منسٹر آفس کے جو لوگ الاؤنسز لے رہے ہیں وہ 2013 کے ریٹ کے اوپر فریز ہیں، اور وہ تقریباً 40% کے نزدیک آتا ہے۔ تو فائنینس ڈویژن کا یہ موقف تھا کہ پھر یہ ایک لٹیگیشن کھل جائے گی، اس کو نہیں کرنا۔ تو وہ جو ایک وضاحت آپ کے ہمارے احتجاج کی وجہ سے یہ دوبارہ سے ایک رستہ کھل گیا ہے، اور جو ایک اعتراض لگ کے واپس آ رہا تھا وہ سمریز کے اوپر جو ہے وہ اپروو جلدی میں کرنا پڑی، اور ریٹین رکھا گیا ارلیئر ڈیسیجن کے پی ایم آفس کے ساتھ ہی بھی، مگر کلیئر کٹ اس سمری کے اندر پی ایم آفس نے جو ہے یہ کہا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہوگی۔ تو ان کو اداروں کے اندر تو ڈسکریمنیشن نظر نہیں آئی، 150% دیتے ہوئے آگے پیچھے تو ڈسکریمنیشن نظر نہیں آئی۔ ڈیفینس پیڈ جو ہمارے سویلینز ہے جن کا ڈیٹا ابھی نہیں آیا تھا، اس کے حوالے سے تو اس کو ڈسکریمنیشن نظر نہیں آئی، مگر پی ایم آفس کے ملازمین کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی، وہ ان کو نظر آ گئی۔ صرف ایک پیغام ہے آپ بھائیوں کے لیے، اس کے اندر بھی جو اپ گریڈیشن ہے ایز اٹ از تو نہیں، پہلے تو صرف کلیریکل تھا، دوسرا کوئی بھی کیڈر اس میں شامل نہیں تھا، آپ کو پتا ہوگا، یو ڈی سی، ایل ڈی سی، اسسٹنٹ کلاس 4، مگر صوبے کی طرز کے اوپر بھی جب کلاس 4 کا علیحدہ سے کوئی آرڈر ہے تو کوئی ساتھی شیئر کر دے۔ جب کلاس 4 سب سے زیادہ احتجاج کے اندر ہوتے ہیں تو ایک جو کے پی کے کا نوٹیفیکیشن ہے اس میں یہی ہے کہ کلاس 4 کو 2 اسکیل اور باقیوں کا 1 اسکیل دیا جائے گا، بصورت دیگر صرف کلیریکل کی اپ گریڈیشن رہتی تھی۔ ہم نے تمام کیڈرز کو بالخصوص جو محروم ہے اس کو شامل کیا، خاص طور پہ کلاس 4، مگر کیونکہ چھوٹا طبقہ ہے، محروم بھی ہے اور کمی کمین بھی ہیں، ہم لوگ 1 سے 16 والے خاص طور پہ ڈپرائیوڈ ملازمین جو ہے محروم ہیں، تو اس لیے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی اپ گریڈیشن ہوگی۔ پورا اس کے اوپر دماغ لڑایا گیا کہ کس طرح سے ان کو کم سے کم بینیفٹ دیا جائے، کیونکہ یہ تو اس کو دینے کے حق میں ہی نہیں تھے۔ تو اس میں اسکیل تو اگلے الاؤنسز جو ہے انہوں نے پچھلے رکھے ہیں، اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ یہ آپ سے وعدہ ہے کہ بجٹ سے ہٹ کے اگر یہ اپگریڈیشن بھی کروائی ہے تو ہم نے سارے الاؤنسز بھی واپس لینے، اور تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ 1 تاریخ کو جب ہم نے 2 کو احتجاج کیا تھا تو جو سمری تقریباً 26 دن سے یہ روک کے بیٹھے ہوئے تھے، 1 تاریخ کو پی ایم آفس جو ہے سمری یہاں سے بھجوائی گئی، اور پھر جب دوبارہ سے ہم نے احتجاج کی کال دی ہے، 10 کو احتجاج تھا تو 9 تاریخ کو یہ سمری جو ہے پی ایم سے اپروو کی گئی ہے۔ تو جو بھی مطالبہ ہے اکٹھے ہو کے نکلیں گے تو پورا ہوگا۔ سب سے اینڈ میں ایک ہی میسج دوں گا، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ بحیثیت قوم ہم منتشر ہیں، کسی بھی چیز کے اوپر اکٹھے نہیں ہوئے تو آج اس نہج پہ پہنچے، اور بحیثیت سرکاری ملازم بھی اب ایک ہی ایجنڈا ہے، پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں 100% اضافہ، اس کے ساتھ ساتھ اس اپ گریڈیشن کو اصل شیپ کے اندر بحال کروانے کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹ تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک اور کنٹیجنٹ پیڈ ملازمین کی ریگولرائزیشن۔ جو حاضر سروس ہے وہ کہتا ہے یہ آپ نے کیا ایجنڈا شامل کر لیا، مگر جو ڈیلی ویجز کانٹریکٹ پہ ہے یہ اس سے پوچھا جائے۔ جس کو اپ گریڈیشن چاہیے ہے
وہ کہتا ہے باقی کیا ایجنڈے ہیں، صرف اپ گریڈیشن ہی ہے، اور جو اپ گریڈیشن کا بینیفیشری نہیں ہے وہ کہتا ہے اپ گریڈیشن کی کسی کو کیا ضرورت ہے جی، تنخواہوں کی بات کی جائے۔ تو ہر بندہ اپنے اپنے جو ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے ان چیزوں کو لے کے چل رہا ہے۔ سب سے بنیادی اور اصل مسئلہ جو ہے وہ تفریق کا ہے، خواہ تفریق تنخواہوں کی ہو یا اسکیلز کی ہو۔ تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک ملازمین کے لیے میسیج ہے، 14 تاریخ کو عبد القادر مندو خیل صاحب کی کمیٹی ایک کی میٹنگ ہے۔ آپ لوگوں نے، میں ابھی مشاورت میں ہوں تمام ساتھیوں کے ساتھ، 3 دن ہیں بیچ میں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے چیزیں بہتر ہوں گی۔ ضرورت پڑنے پہ ہم آپ کو جو ہے کال بھی دیں گے۔ تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک ملازمین آپ نے وہاں پہ شرکت کرنی ہے۔ دا مین ایشو از سیلری کی ڈسکریمنیشن جو ہے، اسکیلوں کے اندر ڈسکریمنیشن پورے پاکستان میں ہو چکی ہیں، تو صوبوں کی طرز پہ اگر ایگزیکٹو الاؤنس ہو سکتا تھا، اس کے اندر تو کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ڈالے گئے، کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالی گئیں، اور اس میں بھی یہ بتایا گیا ہمارے پرائیویٹ سیکٹری، سینئر پرائیویٹ سیکٹریز کو کہ بھائی آپ کو ہم نے نکال دیے۔ تو اکٹھے اور متحد ہونے کی ضرورت ہے بہت جلد۔ غالباً آج بھی بلایا ہوا تھا، موسٹ ایکسپیکٹڈلی آج، نہیں تو منڈے کو فرسٹ ٹائم یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کو دیکھ کے آگے کا رائے عمل دیں گے۔ ون تھنگ از ویری کلیئر کہ صوبوں کی طرز کے اوپر اپگریڈیشن، اور جو آخری شام کو ایک کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ یو ڈی سی 14 ہوگا، ون ٹائم اسسٹنٹ 16 میں، along with all benefits، سپرنٹینڈنٹ کا اس کے اندر تھا، ون ٹائم ہم نے جانا تھا۔ These all things were decided categorically, especially with the finance division اور establishment division۔ ان ساری چیزوں کو حل کروانا ہے، مگر جب تک عملی طور پہ باہر نہیں نکلیں گے۔ احتشام باجوہ صاحب میرے ساتھ ہیں، معراج صاحب اور دیگر ساتھی کچھ جا رہے ہیں شادی کے اوپر، آج کھانا کھائیں گے ہم، اور آپ کو وہاں سے بھی کوئی پکچرز وغیرہ شیئر کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس میسج کو شیئر کریں۔ جو ایک پہلے دن سے وعدہ تھا کہ آپ کے حقوق کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس کے اوپر ابھی بھی قائم ہوں۔ عملی طور پہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ہی جد و جہد کرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں، باقی تو منافقت ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے جو اتنی باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے، دفاتر میں بیٹھ کے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آئیں عملی طور پہ باہر نکلیں، نیت کریں ملازمین کو کچھ دلوانے کے لیے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا۔ بہت شکریہ۔